السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، عزیزو، آج بس میں چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں مدعے پر کہ آج ہی میرا ایک سکول میں ڈیمو تھا، ہمارے قریب ہی ہے، پرائیویٹ سکول ہے، بہرحال یہ نام کا ہی پرائیویٹ ہے، حقیقت میں تو نہیں۔ ویسے اسکولوں اکیڈمیوں نے کالجوں نے دکانداریاں کھلی ہوئی ہیں، تعلیم کے نام پر لوٹ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول میں ڈیمو دینے گیا، میرا موضوع عبادات تھا، پہلے ہی انہوں نے دے دیا ہوا تھا، اور بدھ والے دن یہ عام طور پر ڈیمو لیتے ہیں۔ ادھر بچیاں بھی ڈیمو دینے آئی تھی، ایک بایو کی بچی وہ ڈیمو دینے آئی تھی۔ تو خیر 2-3 کے بعد جو ہے میری باری آئی، تو ڈیمو دینے کے لیے میں ڈیسک پر کھڑا ہو گیا۔ میرا عبادات کا موضوع انہوں نے کہا جی شروع کریں۔ میں نے عبادات شروع کر دی۔ عبادت پہلے معنی لکھا، بندگی، پرستش، اور پھر انہوں نے بتایا کہ دین کا جامع تصور ہے عبادات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت ہر شعبے میں، اسی طرح دنیا کے کام بھی کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، دین بن جائیں گے، عبادت بن جائیں گے۔ تو یہی دین کا تصور بن گیا۔ یہ باقی اس لیے باقی مذاہب سے مختلف تصور ہے۔ باقی مذاہب میں پوجا پاٹ کا زیادہ تصور ہے، ہندو مت دیکھ لو، عیسائیت، اس کا ریاست اور مذہب کا تعلق نہیں، اور مذہب بندے کا نجی معاملہ ہے، ادھر دین مکمل نظام ضابطہ حیات نہیں ہے عملاً۔ تو وہ 3 پینل بیٹھا تھا، ایک عورت تھی، ایک کوئی بڑی عمر کا آدمی، سائڈ پہ ایک جوان بیٹھا تھا۔ اس بعد 3 شخص نے مجھے جان کے پھنسانے کی کوشش کی، اور بغیر متعلقہ سوالات۔ میرا موضوع عبادات جب کہا گیا تو پھر بیچ میں تو پھر عبادات، وہ کہتا انبیاء کس طرح عبادات کرتے تھے۔ جو ایسا میں نے کہا کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتے تھے، وہ بھی عبادات کرتے تھے، تو وہ کس طرح کرتے تھے؟ میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ اب یہ اس طرح کے سوال تو کوئی پی ایچ ڈی لیول کا وہ بھی جواب نہیں دے سکے۔ بندے کو پھنسانا ہو تو کسی معاملے میں بھی بندہ پھنسا سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، جو تعلیم کے تدریس کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی حوصلہ شکنیاں، ان جیسے جو پینل میں انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نکمے، نالائق اور بے شرم قسم کے اور کاروباری لوگ، اور مجھے تو شک ہے یہ اپنے سفارش اور رشوت کی بنیاد، اپنے تعلق کی بنیاد پر ہائر کرتے ہیں اپنے عزیزوں اقربا کو۔ میں کہتا ہوں بے شرموں، یہ ملک تمہارے باپ کا ہے، یہ تم نے اپنی جگیر سمجھا اسکولوں کو، یہ کالجوں کو۔ ہم نے تعلیمیں حاصل کی، ہم نے اتنا پیسہ لاکھوں کروڑوں روپے لگایا، ایم فل کیا، ہم نے ایم اے کی ڈگری لیا، ایم فل کی کیا، تھیسس پہ اتنا پیسہ لگایا، کمپوزنگ کروائی ہے، سارا خرچے کیے ہیں، اتنی محنتیں کی ہیں، امتحانات اتنی محنت سے تیار کیے۔ 18-20 سال زندگی کے کم ہوتے ہیں، 29 سال میری عمر ہوگی، اتنی عمر جو تعلیم میں لگائی ہے، تو اس کے بدلے میں ایک معمولی نوکری بھی نہ ملے، اور صحیح بندہ اپنی طرف صحیح جہاں پرفارم نہ کر رہا ہو صحیح پھر ہے۔ اور پھر میں نے لکھا عبادات کے تحت مین 2 ہیڈنگ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دونوں عبادات کے تحت ہیں۔ اس کی اور بھی قسم بن جاتی، عبادات قولی، فعلی، بدنی عبادات میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس طرح کے نلائق اس طرح کے سوالات کر کے پھنساتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کس طرح عبادت کرتے، وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے، یعنی پھنسانے کے لیے کہ اگلا کوئی لاجواب ہو جائے اور اس کو یعنی کہ ڈی موٹیویٹ کیا جا سکے، ان کا کانفیڈنس لوز کیا جا سکے۔ حالانکہ میں نے اپنی طرف سے پورا کانفیڈنس سے کیا، اپنے پوری کانفیڈنس سے اپنی طرف سے میں نے کیا ہے، اور یہ ان کی پرفارمنس میں نے اپنی پوری دی ہے۔ یہ ان کی نالائقی ہے، یہ پینل میں بیٹھنے والی، اور اس بد طینت، بد فطرت، خبیث شخص کی نالائقی، ناکامی میں کہتا ہوں۔ اسی لیے اسی طرح جو کمیشنوں میں انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی نکمے ہوتے ہیں، وہ پھنسانے والے سوالات کرتے ہیں، اور مسلکی تعصب کی بنیاد پر وہ لوگوں کو رد کرتے ہیں، آگے نہیں آنے دیتے یہ انٹرویو لینے۔ یہ بات خود بہت قابل اور عالم شخص، یہ ان کی رائے ہے کہ یہ انٹرویو لینے والے متعصب ہوتے ہیں، اور ہمارا بھی تجربہ ہے کہ مسلکی تعصب ہوتے ہیں، اپنے مسلک سے جو ہٹا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی فکر سے اس کو آگے نہیں آنے دیتے، چاہے وہ جتنا ہی لائق ہو۔ تو یہ تعلیم کے زوال کا باعث ہیں لوگ، ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں گورنمنٹ روزگار، بے روزگاروں کے روزگار کا انتظام کرے۔ اور FPSC والوں کو شرم پہلے بتایا، یعنی اتنے نالائق ہیں کہ وہ ان کی سیٹیں آتی، میں نے اپلائی کیا 2 دفعہ کر چکا، ان کی نہ کہ ان کی میسج آتا ہے کب ٹیسٹ ہے، نہ کہ ان کی ویب سائٹ پہ صحیح طرح بتاتے ہیں، ان کا ٹیسٹ جب آتا ہے گزر جاتی ڈیٹ،
اور اتنے نالائق ہیں وہ. یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے, یہ ان اداروں کی نالائکی ہے. انہوں نے دکانداریاں کھولی ہوئی ہیں, یہ تعلیم کے نام پہ کاروبار کھولے ہوئے ہیں, یہ انہوں نے گنڈا کر دیا, بدماشی ہے. میں کہتا ہوں ان کو تعلیم کے مقدس پیشے پہ یہ کلنک ہے. یہ لوگ, ان کا تعلیم سے علم سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ نالائق اور نکمے لوگ ہیں جو ادھر پینل میں عام طور پہ بیٹھتے ہیں اور انٹرویو لینے بیٹھتے ہیں. اور یہ کوئی خاص مقاصد, یہ غالباً یہ اپنے کچھ مخصوص افراد کو جن سے کوئی پیسہ, رشوت, سفارش یا تعلق کی بنا پر زیادہ لوگوں کو ہیڈ کرتے ہیں. تو میں بہت مایوس ہوا ہوں اس طرح کے اداروں سے. اور میں نے اب سوچ لیا کہ انشاءاللہ میں نے سوچ لیا ڈیمو آج صحیح نہ ہوا یا جو بھی ہو گیا, اگر اس میں معاملہ کلیئر نہ ہوا تو اپنا کاروبار کروں گا انشاءاللہ. میں نے اپنا کاروبار کھولنے کو سوچا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے شورٹ لسٹ کی کر کے تو بلا لیں فون کر کے بعد میں, لیکن وہ کہتے ہیں عام طور پہ جس کا اچھا ہوتا ہے اس کو موقع پہ ہی انٹرویو اس کا لے لیتے ہیں. میں نے تو الحمدللہ پرفارمنس پوری دی ہے. آگے سے ان کی پینل والوں کی, انٹرویو لینے والوں کی نالائکی ہے. تو یہ نالائق لوگوں کے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان نالائقوں پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسے نالائقوں کو تعلیم کے میدان سے دور رکھنا چاہیے, اور جو صحیح طرح انٹرویو لے سکیں اور موضوع مطلب کے مطابق جو موضوع دیا ہے اس کے مطابق سوالات کریں, اور اس سے انٹرویو لینے والے سے اس سے متعلقہ پوچھیں. اگر وہ پھر بھی پرفارمنس نہ اچھی دکھائے پھر بعد کی بات ہے. اور پھر جو ابتدا تعلیم کے میدان میں پہلے نمبر پر قدم رکھنا چاہتا ہے, جس کا پیچھے کوئی بیک کوئی خاصا تجربہ نہیں ہے, تو اس کو بھی تو میدان میں آنا چاہیے, اس کو موقع دینا چاہیے پڑھانے کا. کم از کم کوئی چھوٹے لیول پہ چھوٹی کلاسوں میں موقع دینا چاہیے. مگر یہ پرائیویٹ سیکٹر اور یہ گورنمنٹ سیکٹر, یہ دونوں ہی میں کہتا ہوں یہ تعلیم کے نام پر کلنک ہیں. اور یہ نئی جو ہے تعلیم جنہوں نے حاصل کیا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, ایم فل پی ایچ ڈی حاصل کیا, ان لوگوں کو تعلیم کے میدان میں آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے, ان کو روزگار کے موقع نہیں فراہم کر رہے. تو یہ ان کی نالائکی ہے, اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو میں اب کیا حکومت سے بھی کیا گزارش کروں, کوئی حکمران کوئی سننے والا ہو تو پھر ہے نا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ان ظالموں کو ہدایت دے, اور یہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے, ہمارے کوئی اچھا حکمران ہو نصیب ہو. لوگ اچھے ہوں گے تو حکمران اچھے ہوں گے نا, اللہ اچھا حکمران عطا کرے, یا ہمیں اس ملک سے کہیں اور اس ملک سے کسی اچھے ملک میں چلے جائیں جہاں تعلیم, روزگار اور صحت اور دوسری ضروری سہولیات کے اچھے مواقع میسر ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اچھے ملک میں لے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارا ایمان بے خاتمہ فرمایا. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.